خاندان یہ لفظ صرف چند لوگوں کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی بندھن ہے جو آسمان پر خدا کے ہاتھوں سے بنا گیا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جب ہم مسکراتے ہیں، دعائیں بانٹتے ہیں، تو خدا کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ آج کی یہ خوبصورت صبح ایک نئی امید، ایک نئی کرن اور ایک نئے وعدے کے ساتھ آئی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک خاندان دیا، ایک ایسا دائرہ جہاں محبت، خیال، رشتہ خود خدا کی محبت کا عکس ہے۔ خدا نے کبھی نہیں چاہا کہ انسان اکیلا ہو۔ جب اس نے آدم کو بنایا تو اس نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا۔ یہیں سے خاندان کا آغاز ہوا، خدا کے دل سے، محبت کے ارادے سے۔ ایک خاندان وہ جگہ ہے جہاں ہم پہلی بار محبت کا مطلب سمجھتے ہیں، جہاں ماں کی دعا ہمیں تحفظ دیتی ہے، جہاں باپ کی نصیحت ہمیں راستہ دکھاتی ہے، جہاں بہن بھائی ایک دوسرے کے آنسو پونچھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ قربانی میں ہے۔ خداوند اپنے کلام میں کہتا ہے، رحم دل، مہربان، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے بنو اور ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسے خدا نے مسیح میں ہمیں معاف کیا۔ جب ایک خاندان محبت سے جڑا رہتا ہے تو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ خدا ان گھروں میں اپنی حضوری کو بساتا ہے جہاں دل صاف، نیتیں سچی اور زبانیں دعا گو ہوں۔ جب ایک خاندان ساتھ مل کر دعا کرتا ہے تو آسمان اس کی بات سنتا ہے۔ جب وہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا ان کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تو خدا ان کے دلوں میں سکون ڈال دیتا ہے۔ خاندان کی محبت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے، کیونکہ خدا خود ایک روحانی خاندان کا حصہ ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے، دیکھو کیا ہی اچھا اور خوشگوار ہے جب بھائی باہم مل کر رہتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارا گھر اس محبت کی خوشبو سے مہکے جو کبھی ختم نہ ہو، ایسی محبت جو وقت، حالات یا فاصلے سے کم نہ ہو۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا خدا کے دل کو چھو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے، یہ وہ خاندان ہے جو میری محبت سے جڑا ہوا ہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ خاندان وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں، ماں کی دعا میں، باپ کی قربانی میں، بچے کی مسکراہٹ میں اور بہن بھائی کے سہارے میں۔ یہ سب خدا کی محبت کے مختلف چہرے ہیں۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خاندان وہ جگہ ہے جہاں موت سے شروع ہوتے ہیں۔ جب ایک ماں دعا کرتی ہے تو پوری نسل بدل جاتی ہے۔ جب ایک باپ ایمان سے کھڑا ہوتا ہے تو گھر کے دروازے برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ جب بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے محبت میں جیتے ہیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک وہ گھر قیمتی ہے جہاں محبت بانٹی جاتی ہے، جہاں لفظوں کے بجائے خاموشی میں بھی دعا بہتی ہے۔ ایسا گھر جہاں ہر دن کا آغاز شکر گزاری سے ہوتا ہے اور ہر رات کا اینڈ دعا سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیزو، خاندان کے بندھن کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم محبت میں بڑھیں تاکہ ہماری نسلیں برکت پائیں۔ جب ہم اپنے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی قسمت لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ صادق کے گھر پر برکت ہوگی، اور وہ برکت صرف دولت یا صحت کی نہیں بلکہ محبت، اطمینان، اتحاد اور امن کی ہوگی۔ خدا ان خاندانوں پر فخر کرتا ہے جو اس کے کلام کے مطابق جیتے ہیں، جو کہتے ہیں یشوع کی طرح کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو زندہ خداوند کی پرستش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ جب ایک خاندان خداوند کے نام پر کھڑا ہوتا ہے تو دشمن کانپتے ہیں، کیونکہ
یہ کہاوت بھی کہی جاتی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، کیونکہ اس گھر کی بنیاد خدا کی چٹان پر ہوتی ہے اور وہ چٹان کبھی نہیں ٹوٹتی۔ آج کی صبح ایک لمحہ رکیے اور اپنے دلوں پر نظر کیجیے اور اپنے ذہنوں میں سوچیے اور اپنے دلوں میں کہیے کہ اے خدا، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں خاندان دیا، تیرا شکر ہو ان لمحوں کے لیے جن میں ہم ہنس کر زندگی گزارتے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے دلوں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور اس سے کہیے کہ اے آسمانی باپ، آج کی صبح جب ہم تیری حضوری میں جھک کر آئے ہیں، خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہوئے اس قیمتی لمحے کے لیے، اس قیمتی تحفے کے لیے جو خاندان کی صورت میں تو نے ہمیں دیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کی صبح اے خداوند، وہ لوگ جنہیں تو نے ہماری زندگی میں رکھا ایک خاندان کی صورت میں، ہم ان کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، ہم ان کے ساتھ سانس لیتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند، ان کی سلامتی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خداوند خاندان ایک بہت بڑا تحفہ ہے خداوند تیری طرف سے۔ اے خداوند، ہم تیرے کلام کی روشنی میں اپنے گھروں میں وہی خوشبو چاہتے ہیں، محبت، سکون اور تیری حضوری کی خوشبو مانگتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، ہم مانگتے ہیں کہ سب کچھ تیرے فضل سے ہو، جو محبت ہم بانٹتے ہیں، جو امن ہم محسوس کرتے ہیں، جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، سب تیری خداوند مرضی اور تیری اے خداوند وفاداری میں رہتے ہوئے خداوند ہم تیری حضوری میں مانگتے ہیں۔ اے خداوند، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ہمارے گھروں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، تاکہ ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کے بجائے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں۔ اے خداوند، ہمیں وہ زبان دے جو حوصلہ دے، ہمیں وہ دل دے جو معاف کرنے والا ہو، وہ نظر دے جو عزت کرنے والی ہو، اور وہ روح دے جو ہمیشہ جوڑنے والی ہو، توڑنے والی نہیں۔ اے خداوند، اگر کبھی ہمارے گھروں میں خاموشی چھا گئی ہے تو خداوند ہم تیری حضوری سے اور اے خداوند تیری محبت سے اس خاموشی کو توڑتے ہیں۔ اگر کبھی ہمارے درمیان دوری آ گئی ہو تو خداوند ہمیں اپنی محبت کے وہ پل یاد کرنے سکھا، اور ہم اے خداوند ایک دفعہ پھر مل بیٹھ کر خداوند اپنی محبت کے وہ لمحے یاد کرنے والے بنے۔ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دعائیں ہوتی رہیں۔ اے خداوند، ہماری دعائیں اے خداوند وہاں پانی کے چشموں کی طرح بہتی رہیں میرے خداوند۔ خداوند، ہر صبح ہم تیری شکر گزاری کے ساتھ اے خداوند اکٹھے ہوں۔ اے خداوند، شکر گزاری کے ساتھ اپنے کام کاج پر جائیں، شکر گزاری کریں خداوند کہ تو نے ہمیں خوبصورت گھرانے دیے، اور اے خداوند اس خاندان میں ہم شام کو پھر مل بیٹھیں گے خداوند۔ تیری اس بات کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر تیری محبت کا آئینہ بن جائے، جہاں دیکھنے والے کہیں یہ وہ گھر ہے جہاں خدا بستا ہے۔ اے خداوند، تو ہی ماں کے دل میں وہ محبت رکھتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو ہی باپ کے دل میں وہ حفاظت رکھتا ہے جو ہر طوفان سے پہلے ہماری ڈال بن جاتا ہے، تو ہی بہن بھائیوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے دلوں میں محبت کو ڈالتا ہے۔ اے خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کی موجودگی ہمارے گھروں میں ہر روز تازہ ہو، ہر روز ہر کمزور لمحہ ہمارے ایمان میں اے خداوند مضبوطی لے کر آئے۔ ہر اختلاف خداوند جب ہم دعا کریں تو وہ خداوند تبدیل ہو جائے محبت میں، ہر خاموشی تیری حضوری میں خداوند ٹوٹ جائے۔ اے خداوند، وہ خاموشی جو ہم رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی رکھ لیتے ہیں خداوند، جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اے خداوند ہم اپنے گھروں میں یہوہ پاک خدا خاموش ہو جاتے ہیں۔ اے خداوند، ہماری اس خاموشی کو توڑ، ہماری اس ناراضگی کو خداوند ختم کر، ہر خاموشی تیری حضوری کی آواز بن جائے۔ اے خداوند، ہم تیرے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، جو خداوند تیرا کلام کہتا ہے تو تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ اے خداوند، آج ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں گھرانے بخشے، خاندان بخشے، ماں باپ، بہن بھائی، اے خداوند اولاد اور میاں بیوی کا رشتہ دیا۔ اے باپ، ان رشتوں کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانوں کے لیے تیرے وعدوں پر کھڑے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تیرے
हैं खुदावंद तेरे लहू में छुपे हैं, हमारे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं खुदावंद, हमारी दीवारों पर तेरे पाक बरे का लहू हम मांगते हैं। आए खुदावंद हमारे घरों में बरकत की बारिश हो, ना सिर्फ हम एक दूसरे से जुड़े रहें बल्कि खुदावंद तेरी मोहब्बत को भी महसूस करने वाले बने, हमारी नस्लें तेरे खौफ और तेरे कलाम में बढ़े, हमारे बच्चे तेरे कलाम की रोशनी में परवान चढ़े, हमारी दुआएं नस्ल दर नस्ल ए खुदावंद बढ़ती जाएं। ऐ खुदावंद हमारी ये दुआओं का असर हमारी नस्लों पर भी हो। ऐ खुदावंद अगर कभी हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमें याद दिला कि मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐ खुदावंद अगर कभी हम उलझ जाएं तो तू ही हमें रास्ता दिखा। ऐ खुदावंद हमारे अंदर सुलह और सुकून पैदा कर, हम तुझसे मांगते हैं। ऐ खुदावंद हर माँ की दुआ को पूरी कर, हर बाप की मेहनत को कबूल कर, हर बच्चे के दिल में मोहब्बत डाल ताकि वो अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने। ऐ खुदावंद हर बहन भाई के दरमियान सच्चाई और खलूस को रख। ऐ खुदावंद हमें ऐसा दिल दे जो कहे मैं अपने ख़ानदान के लिए खड़ा हूँ, हम दुआ नहीं छोड़ेंगे, हम मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे, हम अपने ख़ानदान को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खुदावंद जैसे तेरा कलाम कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है खुदावंद, और हम भी अपने ख़ानदान के साथ और अपने खुदा के साथ उसी मोहब्बत में कायम रहें। ऐ खुदावंद हम तेरे हजूर ये वादा करते हैं कि हम अपने घरों को तेरे कलाम पर कायम रखेंगे, हम ना सिर्फ तेरे कलाम को सुनेंगे बल्कि खुदावंद उसके साथ जिएंगे भी। हम ए खुदावंद अपने घरों को तेरे स्पुर्द करते हैं, हमारे दरवाजे, हमारे कमरे, हमारे दिल, हमारी बातें सब तेरे ताबे हैं। खुदावंद तू हमें ऐसी मोहब्बत दे जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा अमन दे जो समझ से बालातर हो, ऐसी खुशी दे जो दुनिया नहीं दे सकती। ए खुदावंद हमें ख़ानदानों में यगानगत, मोहब्बत, इत्फाक की रूह दे खुदावंद, ताकि हमारे ख़ानदानों में हमेशा इत्फाक, इत्तेहाद और मोहब्बत बनी रहे। आए खुदावंद आज हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारा ख़ानदान तेरे लिए है, हमारा घर तेरी हजूरी में है, हमारी ज़िंदगी तेरी मोहब्बत की गवाही में है। आए खुदावंद आज हम ये सब दुआ खुदावंद तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस बाबरकत नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबके घरानों को बरकत दे।